أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جن کے نشانات ہیں 16 تا 20. آیت نمبر 16 کا ترجمہ یہ ہے کہہ دیجئے اگر تم لوگ موت یا قتل سے فرار چاہتے ہو تو یہ فرار تمہیں فائدہ نہ دے گا اور زندگی کی لذت کم ہی حاصل کر سکو گے. جنگ سے فرار ہونے کو نادان موت سے فرار ہونا تصور کرتے ہیں اور موت کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جبکہ جنگ سے فرار کی وجہ سے موت سے فرار ہوا جا سکتا ہے اور نہ ہی موت کا فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. صرف چند دنوں کا فاصلہ ہوگا جس کے بعد وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے. اگر راہ خدا میں جنگ میں ثابت قدم رہتے تو ممکن ہے مجاہد بن کر برسوں زندہ رہتے. اور آیت نمبر 17 کا ترجمہ یہ ہے کہہ دیجئے اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے. اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ ولی پائیں گے اور نہ مددگار. جنگ سے فرار ہونے والوں سے پوچھئے اللہ کے ارادے کے سامنے تمہارا کون سا بس چلے گا؟ کیا اللہ کی طرف سے آنے والے کسی فیصلے کو ٹالنے کی تم میں طاقت ہے؟ اگر اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ تم پر بلا نازل ہو تو کیا تم اسے ٹال سکتے ہو؟ پیشاد ہوا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. سورہ یونس قرآن مجید کا 10 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوا اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کرے. پیشاد ہوا او اراد بکم رحمہ اور اگر اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ تم پر رحمت نازل ہو تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ سورہ یونس ہی کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوا وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اور اگر اللہ آپ سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. جن پر اللہ کی طرف سے بلا نازل ہونے والی ہو یا کسی قوم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے والا ہو تو دونوں صورتوں میں اللہ کے دشمن اس بلا کو نہیں ٹال سکتے اور رحمتوں کے نزول کے اہل لوگوں کے دشمن اس رحمت کو روک نہیں سکتے. چنانچہ یہ عالم علل و اسباب کا عالم ہے اور علل و اسباب صرف اللہ کے اختیار میں ہیں. وہ کسی مقصد کے لیے سبب پیدا کر دیتا ہے چونکہ وہی مسبب الاسباب ہے اور کسی مقصد کے لیے سبب سے اس کے اثر کو سلب کر دیتا ہے.
آیت میں ارشاد ہوا ولا یجدون لہم، یہ اسباب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مسخر نہیں ہیں کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں، ارادہ الہی کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ علل اسباب صرف اللہ کے لیے مسخر ہیں۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، اور جو جنگ میں کبھی کبھار ہی شرکت کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو لوگوں کو جنگ میں شرکت سے روکتے ہیں۔ یہ لوگ خود مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہیں، اور ہو سکتا ہے منکم سے مراد خود منافقین ہوں، جن سے لن ینفعکم کا خطاب ہے، والقائلین لاخوانہم، اپنی نظریاتی برادری کے لوگوں کو جو ضعیف الایمان اور منافقین ہیں، ہماری طرف آ جاؤ کہہ کر بلانے والے وہی معوقین، روکنے والے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ یہ معوقین خود جنگ میں شریک نہیں ہیں، اور دوسروں کو جو جنگ میں بظاہر شریک ہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ آیت کا اگلا جملہ اس پر قرینہ بھی ہے، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ الا قلیلہ میں قلیل سے مراد وہ زمانہ ہو سکتا ہے جس میں مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہے ہوں، چونکہ یہ لوگ بظاہر لشکر اسلام میں کچھ دیر شامل رہتے تھے، پھر بہانے بنا کر میدان جنگ چھوڑ جاتے تھے۔ آیت نمبر 19 کا ترجمہ یہ ہے، تم سے دریغ رکھتے ہیں، چنانچہ جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آنکھیں پھیرتے ہوئے ایسے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ پھر جب خوف ٹل جاتا ہے تو وہ مفاد کے حرص میں چرب زبانی کے ساتھ آپ پر بڑھ چڑھ کر بولیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اشحتن، الشح کے معنی حرص کے ساتھ بخل کے ہیں، جو انسان کی عادت میں داخل ہو چکا ہے۔ سلقوکم سلاقہ سے ہے، السلاقہ کہتے ہیں غصے کے ساتھ زبان درازی کرنا۔ حداد، حددہ یعنی تیزی کے معنی میں ہے۔ اشحتن علیکم، وہ جانی قربانی دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں، علیکم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کی مصلحت میں کوئی کردار ادا کرنے سے کتراتے ہیں، اور مال خرچ کرنے سے بھی دریغ کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، ان منافقین کے دلوں میں چونکہ ایمان نہیں ہے، لہٰذا وہ جنگ میں نہ صرف دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ اسے مال و جان کا ضیاع تصور کرتے ہیں، لہٰذا ان پر خوف طاری ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ ان منافقین کے دلوں میں خوف کی حالت اس وقت دیکھنے میں آتی ہے جیسے عمر بن عبدود خندق پھلانگ کر آیا، چنانچہ مؤلف التحریر والتنویر نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ ظاہراً یہ آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو جنگ احزاب کے بعض دنوں میں خندق پھلانگ کر آنے والے 3 شہ سواروں اور علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان واقع ہوا۔ آیت کہتی ہے کہ تدور اعینہم، یعنی خوف کے مارے ان کی آنکھیں دائیں بائیں اوپر نیچے گھوم رہی تھیں اور حالت موت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ، جب خوف کا بادل چھٹ جاتا ہے اور غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بولنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، اور سَلَقُوكُمْ وہ آپ سے بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، غیظ و غضب کے ساتھ بولتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، چرب زبانی کے ساتھ بولتے ہیں، جیسے پورا معرکہ انہی لوگوں نے سر کیا تھا۔ اولئک لم یؤمنوا، ان کے دلوں میں ایمان کبھی جاگزی نہیں ہوا تھا، اس لیے ایمان کی کسی قسم کی علامت ان سے ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، عدم ایمان کے ساتھ جو بھی اچھا عمل سرزد ہوگا وہ حبط ہو جائے گا۔ حبط عمل کو باطل و بے اثر قرار دینے کو کہتے ہیں، چنانچہ احباط دم القتیل اس وقت کہتے ہیں جب مقتول کا قصاص لینے کا حق سلب کیا جاتا ہے۔ اہل لغت نے کہا ہے حبط کے اصل میں معنی زیادہ گھاس کھانے کی وجہ سے، اونٹ کے شکم پھولنے کی وجہ سے مر جانے کو کہتے ہیں۔
اس مناسبت سے خواہش پرستی کی وجہ سے ایمان ترک کرنے کو بھی حبط کہا، چونکہ اس میں بھی ہلاکت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کا عمل اس وقت حبط باطل اور بے اثر ہو جاتا ہے جب اس عمل کے بجا لانے کے اصل محرک میں خلل آ جائے۔ مثلا ریاکاری سے عمل حبط ہو جاتا ہے۔ ایمان چونکہ اعمال صالحہ بجا لانے کے محرکات میں بنیادی محرک ہے، لہذا ایمان میں خلل آنے کی صورت میں عمل حبط ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت کا حق ادا نہ کرے تو یہ اس کے ایمان میں خلل کی علامت ہے اور اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، جیسے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات قرآن مجید کا 49 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا مقام رسالت کے احترام کے منافی ہے، جو اصل ایمان میں خلل ہونے کی علامت ہے۔ اس سے عمل حبط ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات مقرر لکھی ہے کہ عمل میں حسن خوبی عمل کرنے والے میں موجود حسن خوبی کے تابع ہے، لہذا بعض آیات میں حبط عمل کو بطلان عمل کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد ہوا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو۔ سورہ محمد جو قرآن مجید کا 47 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ بعض دیگر آیات نے حبط کو خاکستر اور ہواء منصور پراگندہ غبار کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح نفاق کو بھی حبط عمل کا موجب گردانا ہے۔ حبط عمل کے اسباب درج ذیل ہیں کفر، شرک، نفاق اور مرتد ہونا، ریاکاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی، احسان جتانا اور اعمال کی انجام دہی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بنیاد نہ بنانا۔ اس جگہ ایک اختلاف یہ سامنے آیا کہ مسلمان مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا اس کا حبط شدہ عمل بحال ہوگا یا نہیں؟ مالکی و حنفی کے نزدیک بحال نہ ہوگا۔ مثلا اگر اس نے حج کیا ہے تو ارتداد کے بعد دوبارہ اسلام قبول کرنے پر دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ شافعی کے نزدیک بحال ہوگا، دوبارہ حج نہیں کرنا پڑے گا، لیکن قرآن نے حبط اعمال کے لیے کفر کی حالت میں مرنے کی شرط عائد کی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے۔ لہذا اگر دیگر آیات میں بطور مطلق حبط اعمال کا ذکر ہے تو انہیں اس مقید آیت پر محمول کیا جاتا ہے۔ اسلام کے لیے عدم ایثار، حالت خوف میں بے چینی سے پیچھے ہٹنا، امن کی حالت میں مفاد پرستی میں آگے آنا نفاق کی علامات ہیں۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی فوجیں گئی نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ کریں تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش صحرا میں دیہاتوں میں جا بسیں اور آپ کی خبریں پوچھتے رہیں، اگر وہ آپ کے درمیان ہوتے تو لڑائی میں کبھی حصہ لیتے۔ بادون کا مطلب ہوتا ہے صحرا نشین۔ منافقین کے لیے یہ خبر غیر متوقع تھی کہ لشکرہائے کفار یہاں سے چلے گئے،
لہذا ان کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا اور ابھی ان کے دلوں میں خوف و اضطراب موجود تھا۔ وَيَّاتِ الْأَحْزَابُ، ان کے خوف و اضطراب کا یہ عالم تھا کہ اگر لشکرہائے کفار دوبارہ حملہ آور ہوتے تو یہ اس قدر دہشت زدہ ہو جاتے کہ یہ آرزو یا کوشش کرتے کہ صحرا نشینوں میں بیٹھ کر جنگ کے خطرات سے محفوظ ہو جائیں۔ یسألون عن انبائکم، انہیں آپ کی خبروں میں دلچسپی ہوتی کہ احزاب کی جنگ میں مسلمانوں کا کیا حشر ہوا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ لشکر میں شریک ہوتے تو بھی لڑائی میں کم حصہ لیتے، لہذا اسلامی لشکر کو ان کی عدم شمولیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منافق کو مسلمانوں کی سرنوشت کی خبریں دلچسپی رکھتی ہیں، لیکن خلوص کے ساتھ نہیں بلکہ مخالفت اور دشمنی میں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔